بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں مفتی ثناء اللہ امام مرکز مسجد قصبہ بہسم میں سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ چونکہ آج پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، چونکہ یہ اصل تو یہی ہے کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب آج ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے طریقے کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اللہ ہم سے ناراض ہے، تو ناراض کی بنا پر یہ ہم پر ایک عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس وقت چاہیے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہم زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، عبادات میں اپنے وقت کو صرف کرے، اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع مت کرے۔ اور اس وقت چونکہ بہت سی جگہ لاک ڈاؤن کھلا ہوا ہے، بہت سے علاقے کھل گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے 17 تاریخ کے بعد دوسرے علاقے بھی کھول دیے جائے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہم شاپنگ کے لیے، کپڑے کی خریداری کرنے کے لیے دکانوں پر، بازاروں میں نہ جائے، چونکہ آج ہماری مسجدیں بند ہے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمیں مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں یہ بات کیسے گوارا ہے کہ ہم عید کے لیے شاپنگ کریں اور فضولیات میں اپنے پیسے کو اڑائیں؟ تو چونکہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے پیسے کو روک کر رکھے، ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ لاک ڈاؤن اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور چونکہ جس طریقے سے مرکز نظام الدین پر الزام لگایا گیا کرونا وائرس کا، کہ کرونا وائرس مرکز نظام الدین سے پھیلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب تم شاپنگ کے لیے جائیں گے، کپڑے کی خریداری کریں گے، بازاروں کے اندر بھیڑ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کے سر ہی اس کو جوڑ دیا جائے کہ مسلمانوں نے شاپنگ کی، مسلمانوں نے کپڑے کی خریداری کی، تو اس کے نتیجے میں یہ کرونا وائرس پھیلا ہے۔ تو اس کے الزام سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہمارے لیے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جب ہماری مسجدیں آباد نہیں ہے تو ہم اپنی عید کس طریقے سے منائیں۔ دوسرے، اس پیسے کو ہم اپنے غریب لوگوں پر تقسیم کریں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے کہ اسے ہم کسی غریب کے پاس پہنچائے، جس کے پاس کھانے کا نظام نہیں ہے، کھانے کا بندوبست نہیں ہے، کہ ہم اس پیسے کو اپنے مسلمان بھائی کو دیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مدرسے ہیں، مدرسوں کے اندر بھی کیونکہ ضرورت ہوتی ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لیکن جو ضروریات ہوتی ہے وہ تو جو کی تو رہتی ہے، لیکن آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے مدرسوں کا خیال رکھے، زکوٰۃ سے، صدقہ فطر سے۔ تو اس وقت چونکہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا اہم فریضہ ہے، تو زکوٰۃ ہر اس شخص پر لازم اور ضروری ہے کہ جس پر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالے۔ دوسرے، صدقہ فطر کے دینے کا اہتمام کرے، کیونکہ صدقہ فطر بھی اسی شخص پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ اس کے اندر صرف اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ پر سال کا گزرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر پر سال کا گزرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی اس کے پاس اتنا مال آیا یا میسر ہوا اسے، تو اس پر فوراً صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو اب صدقہ فطر کن کن لوگوں پر لازم اور ضروری ہے، تو
تو جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اس پر صدقہ فطر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس اتنی اپنی ضروریات کے خرچ کرنے کے بعد اتنا مال موجود ہے کہ جس سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی تھی، تو اس سے صدقہ فطر اس پر لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو اس کا خیال، تو اس میں بہت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ جی صدقہ فطر کا وقت کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کا اصل وقت یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ مستحب یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، لیکن بہت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ جی اگر ہم بعد میں دینا چاہے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے گے جب بھی ادا ہو جائے گا، اور یہ قضا نہیں کہلائے گی بلکہ یہ ادا ہی کہلائے گا۔ اب صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو عام جو رواج چل رہا ہے وہ گیہوں کا چل رہا ہے، یعنی آج ہمارے ماحول کے اندر گیہوں کا رواج زیادہ رائج ہو گیا ہے، جبکہ گیہوں سے ہی نہیں بلکہ کشمش کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور جو کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن گیہوں کی جو قیمت ہے وہ 2.25 کلو گیہوں ہے، یعنی میرٹھ کے حساب سے تقریباً اس کی قیمت جو بیٹھے گی وہ 35 روپے فی بیٹھے گی، یعنی ایک آدمی کا صدقہ جو بیٹھے گا وہ 35 روپے بیٹھے گا۔ لیکن اگر کھجور یا کشمش یا جو کے ذریعے سے وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کشمش کھجور جو سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن آج کل نصف سا کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی کوئی وقاعت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ان کو مشورہ دیا جائے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگا کر اس کا صدقہ فطر دے، یعنی 3.5 کلو کشمش جو یا کھجور دے اپنے صدقہ فطر میں، اور کیونکہ اس سے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور فقراء کو نفع بھی زیادہ ہوگا۔ اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، یعنی تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، یعنی جس کی اگر وسعت اتنی ہے کہ کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے جو کے ذریعے سے صدقہ فطر دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش یا جو کے ذریعے سے ہی صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ جو گیہوں ہے وہ عام صدقہ ہے، گیہوں کا جو ریٹ ہے وہ سستا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا بھاؤ جو ہے وہ بڑا کم ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ کشمش کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے یا جو کے ذریعے سے ہی صدقہ فطر دینے کی کوشش کرے جن کے پاس اتنی وسعت ہے، یعنی اگر مال زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے ہی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا مسئلہ مسافر حضرات کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں نے معلوم کیا کہ جی ہمارا بچہ سعودی عرب میں رہتا ہے،
تو اس کی صدقہ فطر نکالنے کی نوعیت کیا ہے؟ تو اگر کسی کا بیٹا سعودی عرب کے اندر کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اگر فون کے ذریعے سے بھی اپنے گھر والوں کو اطلاع دے رہا ہے کہ میرا صدقہ فطر نکال دو، تو اسے چاہیے کہ جو وہاں کی قیمت ہے صدقہ فطر کی ایک آدمی کی، تو جہاں وہ رہ رہا ہے، یعنی سعودی عرب اگر وہ رہ رہا ہے ہندوستان کا آدمی، تو سعودی عرب کے حساب سے ہی اس کا صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی ہندوستان کا ہے لیکن وہ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، تو اس کا صدقہ فطر سعودی عرب کے حساب سے ہی لگایا جائے گا۔ یعنی ایک صدقہ وہاں جتنے کا بیٹھے گا اتنا ہی اس کو یہاں پر نکالا جائے گا، چاہے وہ ہندوستان کے اندر فون کے ذریعے سے نکلوائے تو حساب جو ہے وہ سعودی عرب کا ہی لگایا جائے گا۔ پھر صدقہ فطر کی رقم مسجد یا قبرستان میں لگانا، فطرے کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی جو زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ جن حضرات کو دی جاتی ہے وہی صدقہ فطر کے میں بھی دی جائے گی، یعنی غریب لوگوں کو، مسکینوں کو، یا مدرسے کے اندر جو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر کی رقم بھی غریب لوگوں کے اندر ہی تقسیم کی جائے گی، یا پھر مدرسے کے اندر، جبکہ مدرسے کے اندر باہر کے بچے پڑھتے ہوں یا مدرسے کے اندر مطبخ کا انتظام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صدقے کو نکالنے کی کوشش کرے، اپنے زکوٰۃ کو نکالنے کی کوشش کرے، اور اپنی مال کو ضائع مت کرے، فضولیات میں اپنے مال کو ضائع نہ کرے، شاپنگ کے ذریعے سے، خریداری کے ذریعے سے ابھی تھوڑا رکے رہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ لاک ڈاؤن اور بھی زیادہ لمبا وقت لے لے، تو مسلمانوں کو بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، نہ جانے آگے کتنا وقت یہ بڑھ جائے۔ تو اس لیے زیادہ تر اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سے کمزور حالت میں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے راشن پانی نہیں ہے، تو ان کا کھانے کا انتظام کرے، راشن کا انتظام کرے، اور اپنے پیسے کو شاپنگ کے اندر نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی حضرات کو کچھ بات معلوم کرنی ہوگی زکوٰۃ کے سلسلے میں یا صدقہ فطر کے سلسلے میں، وہ بعد میں فون کے ذریعے سے بھی وہ صدقہ بات معلوم کر سکتا ہے۔ نمبر ہے 9997980210، اس پر رابطہ کر سکتا ہے اگر کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے یا صدقہ فطر کے تعلق سے، یا اور کوئی اگر بات معلوم کرنی ہے تو بعد میں معلوم بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔